بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا انشاءاللہ بیان رواداری اور اس کی حدود و قیود کرسمس کے تناظر میں، اس موضوع پر ہمارا بیان ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ممتحنہ پارہ 28 میں ارشاد فرماتا ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کریم جواد بھی ہے اور بے نیاز اور بے پرواہ بھی ہے۔ وہ چاہے تو معمولی عمل کو پسند کر کے قبول فرما لے اور اس پر اپنی رضا اور انعام سے نواز دے، اور چاہے تو بڑے بڑے عمل کو رد کر کے رائے گاں کر دے۔ وہاں اس بات کی قدر نہیں کہ عمل کتنا بڑا ہے، بلکہ وقت اس بات کی ہے کہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ یہ آیت مقدسہ کا ترجمہ نہیں بلکہ اس کے تحت گفتگو کی شروعات ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو جو خوبیاں عطا فرمائی، جو خوبیاں بہت پسند فرماتا ہے، ان میں سے ایک خوبی ہے برداشت سے کام لینا اور نرمی کرنا بھی ہے، جسے موجودہ دور کی اصطلاح میں رواداری کہا جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک حلیم بھی رب کائنات کا اسم مبارکہ ہے۔ وہ خود بھی درگزر فرماتا ہے، معاف کر دیتا ہے، آسانی عطا کرتا ہے۔ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بردبار، مہربان اور نرمی فرمانے والے ہیں، اور اس کا عطا کردہ دین بھی نہایت آسان اور واضح ہے۔ قرآن و سنت میں نرمی برتنے، درگزر کرنے اور رواداری سے پیش آنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ پوری دنیا بالخصوص بر صغیر میں اسلام کی ترویج، اسلام کی اشاعت کے اسباب پر غور کیا جائے، تفکر کیا جائے نا، تو معلوم ہوگا کہ یہاں دین کا پیغام عام ہونے میں بزرگوں کے اخلاق عالیہ اور روادارانہ رویے کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس رویے نے یہاں بسنے والے غیر مسلموں کے دل مو لیے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہیں اسلام اور بانی اسلام کا گرویدہ بنا دیا۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اسلام صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم سیدھے راستے کو کہا جاتا ہے، چنانچہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین متین بھی افراط و تفرید سے پاک۔ اس مبارک دین میں حد درجے کا اعتدال اور توازن ہے، نہ تو بیجا سختی ہے اور نہ بیجا کھلی چھوٹ ہے، نہ تو ضرورت سے زیادہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں اور نہ ہی شتر بے مہار یعنی بے لگام اونٹ کی طرح کھلم کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہر معاملے میں حد بندی کی گئی ہے، جس میں رہتے ہوئے انسان دونوں جہاں کی بھلائیاں حاصل کر سکتا ہے۔ مسلمان نمازوں کی ہر رکعت میں اسی سیدھے راستے کی دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ ہود میں کہ ان ربی علی صراط مستقیم، کہ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ جو ان کا قرب چاہتا ہے، جو اس رب کا قرب چاہتا ہے، وہ سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلے گا۔ رب تعالیٰ کی خاص رحمت نصیب ہو جائے گی۔ اسلام نے جہاں رواداری اور نرمی کا حکم دیا ہے، وہیں اس کی حدود اور قیود بھی واضح کر دی ہیں۔ موجودہ دور میں بعض لوگ رواداری کے نام پر ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جن کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مثلاً
غیر مسلموں کی مذہبی تہوار جیسے کرسمس ہے، ہولی ہے، دیوالی ہے، یہ ان تہواروں پر طوفان بدتمیزی برپا کر کے دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جی اسلام تو رواداری کا درس دیتا ہے، اسلام تو اخوت کا درس دیتا ہے، اسلام تو گنجائش کا درس دیتا ہے. تو یہ ان کی طرف سے ایک دلیل ہوتی ہے. تو یاد رکھیے قرآن و سنت میں بندگان خدا کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق اور رواداری سے پیش آنے کی بے شمار برکتیں بیان فرمائی ہیں. ہم انہی کو کوٹ کریں گے یہاں پر، انہی کو یہاں پر بیان کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان غیر مذہبوں کی جب اس طرح کے مذہبی تہوار آئیں تو ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہ کہنا ہرگز بے جا نہیں کہ روادار کو دنیا میں بھی عزت نصیب ہوتی ہے، روز قیامت بھی اسے خصوصی اعزاز اور اکرام عطا کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمح یسمح لکا. مسند احمد کی حدیث نمبر 2232 ہے. یہ اسمح یسمح لکا یعنی مخلوق خدا سے نرمی اور درگزر کرو، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تمہارے ساتھ نرمی اور درگزر والا معاملہ فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے کریمہ کیسی تھی؟ خرید و فروخت، لین دین، دیگر معاملات میں رواداری اور آسانی کرنے والے کے لیے دیگر بہت سی برکتوں کے ساتھ ساتھ ایک سعادت یہ بھی تھی کہ اسے اللہ کے آخری نبی سچے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نصیب ہو جاتی. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. فرمایا کہ جو شخص بیچنے، خریدنے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 2076 یہ موجود ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مالک کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث، قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا لِيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةِ کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں چلا جائے. دوبارہ یہی کہا جائے گا، اس وقت کوئی نہیں اٹھے گا، دوبارہ کہا جائے گا. لوگ پوچھیں گے وہ کون خوش نصیب ہیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے؟ تو منادی یوں کہے گا العافین عن الناس، العافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے. چنانچہ تیسری بار جب یہ اعلان کیا جائے گا لیقم من اجرہ علی اللہ فلیدخل الجنہ، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقام قضا وقضا الفا فدخلوها بغیر حساب. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ دنیا میں معاف کرنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ اٹھیں گے اور بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے. اسلامی تعلیمات کا حسن ہے کہ اسلام میں صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی رواداری اور انصاف کا حکم نہیں، بلکہ امن پسند کفار اور اسلامی ریاست کی غیر مسلم رعایا کے ساتھ بھی رواداری اور اچھے برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے. جن کفار نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اللہ تمہیں ان کے ساتھ کسی مصلحت کے پیش نظر احسان کرنے اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا. بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب رواداری کی حدود اور قیود کیا ہونی چاہیے؟ رواداری، یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ اسلامی تعلیمات میں نہ تو افراط یعنی بے جا سختی اور نہ ہی تفریط یعنی کھلی چھوٹ ہے، بلکہ اسلام نہایت معتدل دین جس میں ہر معاملے کی بہترین حد بندی فرمائی گئی ہے. ہر معاملے کی کفار کے ساتھ رواداری کے حوالے سے اسلامی تعلیمات بہت معتدل اور واضح ہیں، بہت معتدل اور واضح ہیں.
اسلامی ریاست میں غیر مسلم رعایا کو مکمل انصاف میسر ہوتا ہے، ان کی جان، ان کی مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ روزگار دینا، تعلیم و ترقی کے سلسلے میں انہیں مسلمانوں کے مساوی مواقع فراہم کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اپنے گھروں میں اور مذہبی مقامات کی حد تک انہیں اپنے تہوار منانے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص ان تہوار میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، مگر اس بات کی بھی ہرگز اجازت نہیں کہ مسلمان رواداری کے نام پر اسلام کی برتری ہی بھول جائے اور سب مذاہب کو برابر سمجھنے لگے، غیر مسلموں کی تائید کرے یا ان کے مذہبی رسومات میں شرکت کرے یا ان کے مذہبی شعائر کو اختیار کر کے یکجہتی کا مظاہرہ کرے۔ ایسا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کفار کے ساتھ رواداری کی حدود اور قیود کیا ہیں، اس سلسلے میں یہاں پر میں مختصراً واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے مدارات اور ایک ہے مداحنت، یہ دو چیزیں، دو اصطلاحات ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک ہے مدارات اور ایک ہے مداحنت۔ مدارات کیا ہے؟ رواداری کا معنی ہے دینی مصلحت کی خاطر کسی کے ساتھ نرمی برتنا، اور مداحنت کا معنی کیا ہے؟ دنیاوی مفاد کی خاطر دین کے معاملے میں رعایت دینا، یہ مفاہمت کہلاتا ہے۔ مصلحت کے پیش نظر امن پسند کفار کے ساتھ مدارات اور رواداری سے کام لینا یہ اچھی بات ہے، جیسا کہ اس بارے میں متعدد نصوص کا ذکر ہو چکا۔ نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے، آپ فرماتے ہیں رأس العقل بعد الایمانی باللہ مدارات الناس، یعنی ایمان کے بعد سب سے بڑی دانائی مدارات ہے، سب سے بڑی دانائی مدارات ہے۔ اس کے برعکس مداحنت بہت بڑا جرم، کیونکہ دین کے بارے میں بے حمیتی کا مظاہرہ کرنا اور مفاہمت کر لینے کا مطلب ہے کہ اس شخص کو اسلام کی قدر ہی نہیں، اور یہ دنیاوی مفاد کو دین سے زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ قرآن و سنت میں مداحنت کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ ایک آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، سورۃ القلم میں ہے، فرمایا کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ کفار آرزو رکھتے ہیں کہ آپ یعنی دین کے معاملے میں ان کی رعایت کر کے بیجا نرمی برتیں تاکہ وہ بھی نرمی برتیں۔ مداحنت اور مدارات کے فرق سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کرسمس سمیت کفار کے کسی بھی مذہبی تہوار میں شرکت کرنا رواداری نہیں ہے، بلکہ جہالت ہے، جس کے نتائج مذہبی حوالے سے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں میں مختصراً تعارف کر کے اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور انہیں باری تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت قرب اور عزت و جاہت حاصل ہے۔ آپ کو کئی عظیم الشان معجزے رب کائنات نے عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں ہے کہ آپ مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاندار ہو کر اڑنے لگتے۔ آپ کی دعا سے پیدائشی نابینا کو آنکھیں مل جاتی، کوڑ کے بیمار کو شفا یابی ہو جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے، ہے نا۔ قرآن کریم پارہ 3 میں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ تو یہ آیت مقدسہ کا وہاں جو پارہ 3 میں موجود ہے، فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے اور لوگوں کو بتا دیتے کہ انہوں نے کیا کھایا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ برص کے مریض کو شفا دیتے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو زندہ کرتے اللہ کے حکم سے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور وہ بتا دیتے کہ تم نے کھایا کیا ہے اور گھروں میں کیا چھپا کر رکھا ہے۔ پھر آپ کی ولادت بھی قدرت الہیہ کی عظیم الشان نشانی ہے، آپ کا آسمان پر زندہ اٹھایا جانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان نشانی ہے،
ایک موقع پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا عبادت والی جگہ پر عبادت خدا بندی میں مشغول تھی، موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو آپ کی طرف بھیجا۔ آپ نہایت متقی خاتون تھی، اجنبی نوجوان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اللہ کی پناہ مانگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آگے سے فرمایا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 19 میں فرمایا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ۔ فرمایا مجھے آپ کے رب نے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ یہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے؟ جبریل کہہ رہے ہیں انما انا رسول ربک، مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو بیٹا دوں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ تاکہ اللہ آپ کو بیٹا دے، یہاں فرمایا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ تو یہاں شرک کی کلا کما کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی عطا سے جو بھیجا جائے نا تو وہ اللہ کا ہی بھیجا ہوا ہوتا ہے، اس میں شرک نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ یہاں کچھ ذہنی مریض جو ہوتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ جی وہ اصل میں جو جبریل علیہ السلام تھے ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے۔ قرآن میں صراحتاً ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تھا تو اللہ نے بھیجا، دینا بھی بیٹا اللہ نے تھا، لیکن نسبت اپنی طرف کر کے یہ بتا دیا کہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی ہر چیز اللہ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اللہ والوں کی ہر ادا اللہ کی پسند ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جبریل نے اپنی طرف نسبت کر کے بتا دیا کہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں نے بیٹا دینا ہے۔ ہم اسی پر کوئی جب مزارات پہ جاتا ہے، عبداللہ شاہ غازی جاتا ہے، عالم شاہ بخاری جاتا ہے، مصری شاہ بابا جاتا ہے، شاہ ولایت مکی جاتا ہے، شاہ ولایت مکی رحمۃ اللہ علیہ جاتا ہے، یا داتا صاحب جاتا ہے، تو وہ وہاں پر جا کر کیا کہتا ہے؟ یا اللہ ان ولیوں کے صدقے سے مجھے بیٹا عطا کر دے۔ تو یہ ولیوں کے صدقے سے مانگنا تو یہ تو مریم کی سنت ہوئی، اور جو اللہ کے ولی آگے سے کہیں یا دیں تو وہ تو اللہ کا دینا ہوتا ہے۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، یہ جبریل نے بتا دیا۔ بہرحال یہاں سے بات دوسری طرف نکل جائے گی، کبھی موقع ملا تو ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ دوسری آیت سورہ آل عمران کی ہے، آیت میں فرمایا وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 45 اور 46، پارہ 3 ہے۔ وہ بیٹا دنیا و آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا، بڑی عزت والا ہوگا، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے جھولے میں بڑی عمر کی باتیں کرے گا، اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ خوشخبری ملنے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئی اور کیا کہنے لگی؟ نہ تو میرا کسی سے نکاح ہوا ہے، نہ ہی میں بدکار عورت ہوں، تو میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ نہ ہی میرا نکاح ہوا، نہ ہی میں بدکار عورت ہوں، تو میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے پہلی مرتبہ سنا اور کہا کہ بیٹا ہوگا تو وہ عجیب سی بات سنی۔ تو آگے سے جواب کیا ملا؟ اللہ اکبر، ذرا سنیے۔ سورہ مریم ہے، فرمایا گیا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ فرمایا کہ ایسا ہی ہے، آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں، اور یہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا، جس کا فیصلہ ہو چکا۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کا فیصلہ ہو چکا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے سیدہ پاک طاہرہ مطہرہ سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت حاملہ ہو گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستی سے دور جا کر کھجور کے خشک درخت کے نیچے بیٹھ جاتی ہیں۔ آپ کو بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوئی کہ
کیا کیا جائے؟ نہ وہاں کوئی انسان موجود ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگوں کو اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام کی آمد اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچے کی امید ہونے کا علم نہیں۔ وہ کیا سوچیں گے کہ بغیر شوہر کے بچہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں پیغام دیا۔ کیا پیغام؟ ذرا سنیے، کیا قربان جائیں آپ کی شان پر۔ اللہ نے جبریل کو نازل فرما دیا۔ جبریل جب آئے تو جبریل آتے ہیں آپ کی کو تسلی دینے کے لیے، تشفی دینے کے لیے، آپ کو سہارا دینے کے لیے جبریل آئے۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 24 اور 25 میں ہے۔ فرمایا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ وہزی الیک بجذع النخلہ وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیہ۔ غم نہ کرو، بے شک آپ کا رب نے تیرے نیچے ایک نہر بنا دی، جس سوکھے تنے کے نیچے آپ بیٹھی ہو اس کو اپنی طرف حرکت دو، اس سے تجھ پر عمدہ اور تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ نے اس لکڑ کو پکڑا، اس ٹینی کو پکڑ کر نیچے کیا، اس سے کے ساتھ کھجوریں آ گئی اور کھجوریں بھی پکی ہوئی، وہ آپ کی گود میں گرتی ہیں۔ تو اس طرح سیدہ پاک بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سوالات کے بارے میں پریشان تھی۔ انہیں حکم ملا کہ جب کوئی پوچھے گا تو آپ نے خاموش رہنا ہے، بس اشارہ کر دینا ہے، اصل صورتحال اس بچے سے پوچھو۔ جب بھی تمہیں کوئی سوال کرے، بھئی تمہارا شادی نہیں ہوئی، تمہارا نکاح نہیں ہوا تو بچہ کہاں سے آ گیا، آپ نے خاموشی اختیار کر کے بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ جب وہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے کہا اے مریم تیرے والدین نہایت نیک تھے، بغیر شادی کے یہ بچہ کیسے پیدا کیا ہو گیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بلکہ اشارہ کیا کہ بچے سے پوچھو، اشارے کی صورت میں کہا کہ اس سے پوچھو تو یہ جواب دے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ نومولود بچہ ہمیں کیسے بتائے گا، ہمیں کیا سمجھائے گا، یہ بولے گا کیسے؟ تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام دودھ پینا آپ نے چھوڑ دیا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ فرمایا کہ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33۔ فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنا دیا۔ اسی وقت اپنی نبوت کا اعلان پنگوڑے کے اندر، اس گود کے اندر ہی کہہ دیا، وجعلنی نبیا، مجھے میرے رب نے نبی بنا کر بھیجا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور اس نے مجھے مبارک، لوگوں کو نفع پہنچانے والا، خیر کی تعلیم دینے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا اور اس کی توحید اور عبادت کی دعوت دینے والا بنایا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے خواہ میں کہیں بھی ہوں اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یہ ہے اس ولادت کا، میلاد النبی منانے کا ثبوت جو قرآن ہمیں دے رہا ہے۔ آپ اپنی ولادت کا بھی کہہ رہے ہیں، اپنی دنیا میں آنے کا بھی کہہ رہے ہیں، دنیا سے جانے کا بھی کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ فرمایا کہ مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، خدمت گزار بنایا ہے، مجھے متکبر بد نصیب نہیں بنایا۔ اور والسلام علیہ، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور جس دن میری وفات ہوگی اس دن کو بھی سلامتی ہے، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی سلامتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ یوم ولادت منانا، اپنی ولادت پر سلامتی بھیجنا، سلام بھیجنا، یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ آپ نے خود فرما دیا اور قرآن اس کا گواہ ہے، قرآن نے اس کو کوٹ کر دیا، والسلام علیہ یوم
ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ کے بغیر پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے، مگر بے شمار لوگ اس نشانی میں غور کر کے ایمان قبول کرنے کے بجائے مزید گمراہیوں میں مبتلا ہوئے، مزید گمراہیوں کے عمیق گہرے میں گر گئے، عمیق گھڑے میں گر گئے۔ یہودیوں نے آپ کی والدہ ماجدہ کی پاک دامنی پر سوالات اٹھانا شروع کر دیے، اور عیسائیوں نے آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقت حال واضح فرماتے ہوئے یا فرمانے کے لیے نہایت عمدہ مثال بیان کی۔ وہ مثال کیا تھی؟ جیسے میں نے بیان کے شروع میں پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 تلاوت کی ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، کن فیکون، ہو جا، تو وہ فوراً ہو گیا۔ یعنی بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں، حضرت آدم تو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کلمہ کن سے پیدا ہونے کے باوجود ابن اللہ نہیں ہو سکے، نہیں ہوئے اور نہیں ہیں، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جب وہ کن ہو جا کے لفظ سے ہو گئے تو وہ اللہ کے بیٹے یا اللہ نہیں ہوئے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو بغیر باپ کے آئے ہیں لیکن ماں تو ان کی ہیں، تو وہ کیسے ابن اللہ ہو سکتے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی؟ اس حوالے سے قرآن و سنت میں کوئی تصریح نہیں ہے، کوئی تصریح نہیں ہے، بلکہ عیسائیوں کے پاس موجود کتابوں میں بھی تاریخ ولادت کی کوئی تعین نہیں ہے، کوئی تعین نہیں ہے کہ کب ہوئے۔ آپ کی ولادت کے صدیوں بعد عیسائیوں نے خود ہی یہ طے کیا کہ آپ کی پیدائش کے حوالے سے 25 دسمبر کو جشن منایا جائے۔ اب دنیا بھر میں عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس کے نام سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، اور بہت ساری بیہودہ اور کفریہ رسمیں بھی پوری کرتے ہیں۔ دیکھیے، کرسمس کی مبارکباد دینا، اس کے متعلق کہتے ہیں ہیپی کرسمس۔ کرسمس کی مبارکباد اور کیک کاٹنے کی شرعی حکم کی وضاحت سے پہلے مبارکباد کے لفظ پر غور کیجیے۔ یہ برکت کی دعا ہے۔ اب اپنے ضمیر سے پوچھئے، کیا ضمیر اجازت دیتا ہے کہ کسی کافر کو برکت کی دعا دیں؟ کیا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ ہم کافر سے کہیں اللہ تجھے برکت دے، اللہ تیرے ساتھ بھلائی کرے، اللہ تیری زندگی دراز کرے؟ کیا ضمیر کہہ سکتا ہے؟ بہرحال شرعی حکم یہ ہے، اگر کوئی مسلمان جائز طریقے سے کسی عیسائی کے سامنے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرے اور عیسائیوں کے اس تہوار کی تعظیم ہرگز مقصود نہ ہو، تو کسی حد تک جائز ہو سکتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے صد ذرائع کے تحت علماء بھی اس سے بھی منع فرماتے ہیں۔ البتہ مدارات کے نام پر ان کی عبادت گاہوں میں جانا یا ان کے مذہبی رسومات میں شرکت کرنا، انہیں دعائیں دینا بلا شبہ ناجائز ہیں، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، جبکہ بعض صورتوں میں ایسی بھی ہیں کہ ان میں کفر بھی لازم آتا ہے۔ مثلاً کفار کی کسی مذہبی تہوار کو اچھا اور جائز سمجھنا دائرہ اسلام سے بندہ گیا، یا ان کی مذہبی تہوار کی وقت اور شان و شوکت بڑھانے کے لیے اس میں شرکت کرنا تو بندہ گیا، یا ان کے کسی ایسی رسم کو اچھا سمجھ کر پورا کرنا جو کفر و شرک پر مشتمل ہو، ان تمام صورتوں میں کفر لازم آیا اور بندہ سیدھا سیدھا دائرہ اسلام سے چلا گیا۔ کفار سے اعراض کا حکم کہاں سے ثابت ہے؟ اب یہ کوئی بولے کہ یہ مولانا نے اپنی طرف سے کہہ دیا، حضرت نے اپنی طرف سے کہہ دیا، یا شاہ صاحب نے اپنی طرف سے کہہ دیا، مفتی صاحب نے اپنی طرف سے کہہ دیا۔ جی ہاں، یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ ہمیں قرآن نے حکم دیا، اسی حکم کو آگے بیان کیا، اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے، ان کا فرض ہے کہ آگے علماء آگے عوام تک یہ بات پہنچائیں۔ نہیں پہنچائیں گے تو کل کا عوام کا ہاتھ ہوگا اور علماء کا گریبان ہوگا، تو اس بات کو بیان کرنا بھی فرض ہے ہمارا، اور یہ فرض اس لیے نبھا رہے ہیں کہ قرآن حکم دے رہا ہے۔ دیکھیے، اگر نہیں یقین آتا تو سورہ انعام کو کھولیں، اس کی آیت نمبر 68 ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بے دینوں کے پاس بیٹھنے سے بھی اللہ منع فرماتا ہے. دیکھیے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اے سننے والے، جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیتوں میں بیہودہ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. قرآن تو یہاں منع فرما رہا ہے ان کے پاس بیٹھنے سے بھی، اور تو جا کے وہاں پر ہلڑ بازیاں کر رہا ہے. دیکھیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کونین نانہ حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، من کثر سواد قوم فہو منہم ومن رضی عمل قوم کان شریکا فی عملہم، کہ جو کسی قوم کا مجمع بڑھائے وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے ہے، اور جو کسی قوم کے عمل کو پسند کرے اور ان کے عمل میں شریک ہے، وہ ان کے عمل میں شریک ہے. پسند کرنے سے بھی اس کو شرکت کا لیبل لگ جاتا ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے مقام حجر سے گزرے. یہ وہی جگہ ہے جہاں سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، جو قوم سمود تھی، اس قوم سمود کو اپنے نبی کی نافرمانی کے سبب تباہ کیا تھا. اس مقام کو مقام حجر کہتے ہیں. وہاں سے گزرے. شہزادہ فاروق اعظم سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس مقام پر پہنچے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم الا ان تکونوا باکین ان یصیبکم ما اصابہم، یعنی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کی بستی سے روتے ہوئے گزرنا، اس خوف سے کہ تمہیں بھی وہ عذاب پہنچے جو انہیں پہنچا ہے. پھر آپ نے اپنا سر انور جھکا لیا اور رفتار تیز فرما کر اس علاقے سے علاقہ سے گزر گئے. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ 3381 ہے. اب ذرا ان باتوں پر غور کرنے کے بعد، ان باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رواداری اور حسن معاشرت رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے. رواداری، حسن معاشرت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، مگر یہ بات بھی شک سے بالا تر ہے کہ دین کے بارے میں بے حمیتی، مداحنت اور سودے بازی اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے ایسے کاموں سے، جن کاموں سے دینی معاملات میں خلل آئے. اللہ ناراض ہوتا ہے ایسے کاموں سے. فتنوں کے اس دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے فتنہ پروروں سے دور رہنا اور دینی اقدار پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا بہت ضروری ہے. انسان اپنے ہم نشین کی عادات، اخلاق اور عقائد سے ضرور متاثر ہوتا ہے. اسی وجہ سے مسلمانوں کو دین کے مخالفوں کی صحبت سے پرہیز ضروری ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ کرونا کے مریض سے تو بچتے ہیں کہ کہیں مجھے نہ ہو جائے، مجھے نہ کرونا لگ جائے، مگر کفر کے مریضوں سے نہیں بچتے. حالانکہ کرونا اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھی ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ زندگی کا وقت پورا ہو جانے کی صورت میں جان چلی جائے گی. اور اگر زندگی کا وقت پورا نہ ہوا نا تو جتنے کرونے آتے رہیں وہ چلے جائیں گے. زندگی تمام اگر نہیں ہونی تو بندہ زندہ رہے گا، وہ نہیں مرے گا. جبکہ بے دینوں کی مذہبی رسومات میں شرکت سے ایمان کا خطرہ ہے. ایمان گیا، برباد ہو گیا بندہ، جہنم کے ہمیں گڑھے میں گر گیا بندہ. یہ بات بھی بہت توجہ طلب ہے. جہاں کفریہ کام ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت اترتی ہو تو وہاں جانے والے کیا لے کر واپس لوٹیں گے. جہاں کفر ہو، جہاں لعنت ہو تو وہاں کیا رحمتیں لے کر آئیں گے؟ وہ تو لعنتوں کی توق لے کر آئیں گے. وہاں تو رحمتیں ان سے دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تمام مسلمانوں کو دینی غیرت عطا فرمائے، کفار کی سازشوں کو ناکام بنائے اور امت کو اسلام دشمنوں کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ